كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ والفرمایا چرکوں تے خلیل خدا دے پیارے اسے کون دے کیتے ول ول کے تیری تیز کیتی میں دھارے گل اسماعیل تے کیوں نہیں چل دی کر حال اپنا اظہارے چل اسماعیل دے گل تے جلدی رب نال میرا اقرار یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آج 1441 ہجری ذی الحجہ کی 2 تاریخ ہے۔ ذی الحج کے مہینے میں چونکہ پوری امت قربانی کے ایک عمل سے گزرتی ہے، اللہ کے حکم کو مان کر
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپناتے ہوئے پوری امت قربانی کرتی ہے، تو اس قربانی کے حوالے سے 2-4 باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ قربانی کے بغیر دنیا کا کوئی کام نہیں بنتا، قربانی کے بغیر دین کا بھی کوئی کام مکمل نہیں ہوتا۔ ہر کام پر قربانی لگتی ہے، کہیں چھوٹی کہیں بڑی، کہیں مالی کہیں جانی کہیں وقت، ہر چیز پہ کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے رب العالمین کے سامنے ہر قسم کی قربانی دیتے ہوئے تمام آزمائشوں سے مکمل طور پہ کامیابی سے گزر گئے۔ ہم بھی 10 ذی الحج کو قربانی کرتے ہیں، اور یہ قربانی کا عمل میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ما ھذی الضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ہم آج قربانی تو کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں شاید قربانی اس چیز کا نام ہے کہ ایک چند ہزار کا جانور خریدا اور خرید کر اس کے گردن پہ چھری چلائی اور گوشت بنایا، کھایا اور کاٹا، بس ختم۔ قربانی صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے۔ قربانی ابراہیم علیہ السلام کا ایک پیغام ہے۔ قربانی نام ہے ابراہیم علیہ السلام کے جذبے اور شوق کا۔ قربانی نام ہے خدا کے اطاعت اور فرما برداری کا۔ ہم نے صرف جانور ذبح کرنا یاد رکھا اور اس کو ذبح کیا اور ہم سمجھتے ہم نے بڑی قربانی کر لی، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر قربانی بھی ابراہیم علیہ السلام نے جو کی، تو ویسی قربانی کو ذرا دیکھیں، صحیح تصور تو کریں وہ قربانی تھی کیسی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہ گھر شرک کا گڑھ ہے۔ باپ خود بت بناتے ہیں اور بنا کر بازار میں فروخت کرنے والا ہے، اور سرکاری طور پہ جو یہ بت رکھے جاتے تھے، جو گودام تھا بتوں کا، اس کی چابیاں ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر دوسرے لفظ میں یوں کہا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نمرود کی حکومت کے مذہبی امور کے وزیر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، ابا جی کس کی عبادت کر رہے ہیں آپ؟ یہ نہیں کہا کہ آپ میرے خدا کی عبادت کریں، میرا معبود وہ ہے، نہیں، لم تعبد ما لا يسمع، کن کی عبادت کر رہے ہیں؟ نہ سن سکتے ہیں آپ کی بات کو، نہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی حالت کو، نہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ جو اپنے والد کو کہنے لگا ہوں اس کے جواب میں میرے ساتھ جو رد عمل آئے گا وہ پتہ تھا ان کو، اور اس رد عمل کے لیے تیار تھے۔ گھر چھوڑ دیا، ماں باپ چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکل گئے، چھوڑنا پڑا، نکال دیا گھر سے۔ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیہ، چھوڑ دو۔ حاکم وقت سے ٹکرا گئے اور اس نے اٹھا کر لکڑیوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آگ جلائی اور اس چکھا کے اندر ڈال دیا،
ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے بھی قبول کر گئے. حکم آ گیا وطن چھوڑ دو. وطن انسان کو بڑا پیارا ہوتا ہے. ہر آدمی کو اپنے وطن سے محبت ہوا کرتی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکۃ المکرمہ سے نکالا گیا، اللہ کے پاک پیغمبر بھی اس وقت مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے جانے لگے، تو جب مکے سے دور جا کر آپ نے مکۃ المکرمہ کی طرف رخ کیا اور روتے ہوئے کہا، اے مکہ تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے، وگرنہ تجھ سے جدا ہونے کو میرا جی نہیں چاہتا. معلوم ہوا کہ وطن چھوڑنا بہت مشکل ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی قبول کر لی. کوئی ساتھ نہیں ہے سوائے بیوی کے. 2 بیوی ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام ہے اور تیسرا 3 فرد ہیں اور کچھ ہوتا کوئی نہیں. اور سال ہا سال بیتتے چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے ایک ہی دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین. اللہ کو اس گھر میں کھیل کود والا، دوڑنے والا کوئی بچہ عطا کر دے، بیٹا دے دے جو میرا وارث بھی بنے. اور گھر کے اندر کھیلتا کودتا اچھلتا بچہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوا کرتی ہے. مانگتے مانگتے ابراہیم علیہ السلام کو تقریباً کچھ 100 سال کے قریب عمر ہو گئی ہے، 120 سال. گھر کے آنگن میں کوئی کھیلنے والا، کھلنے والا پھول کوئی نہیں، کھیلنے والا بچہ کوئی نہیں. اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. ہم نے ابراہیم کو بیٹا عطا کر دیا. اس عمر کے اندر بیٹا، بڑھاپے کی عمر میں جو انسان کا سہارا ہوا کرتا ہے، اور پھر بڑھاپے کی اولاد انسان کے لیے سہارا بھی بنتی ہے اور خوشی کا باعث بھی بہت زیادہ. اللہ نے حکم دے دیا، ابراہیم اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو لے کر چلو یہاں سے، اگلی قربانی کے لیے تیاری کرو. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اس قربانی کے لیے بھی تیاری کی. ابراہیم علیہ السلام چلے اپنے بیٹے کو لے کے چل پڑے. اپنی بیوی بھی ساتھ ہے، بیٹا بھی ساتھ، اللہ کے حکم پر جا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ابراہیم ان کو دور چھوڑ کے آ، جہاں آج بیت اللہ ہے، اسی مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے معصوم بچے حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑا. اسے کہتے قربانی کرنا. بیٹے کو بیابان میں چھوڑ دیا، بیوی کو وہیں چھوڑا، اور کھانے پینے کا سامان بھی بڑا محدود ہے. قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کا نقشہ کھینچا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ جہاں میں اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ کوئی شہر اور بازار نہیں، یہاں کوئی پھول پھل باغ نہیں، بلکہ ایسی جگہ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. غیر ذی زرع، پہاڑوں پر سبزہ بھی کوئی نہیں، اپنا بیٹا اور بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اسی بیٹے کے ساتھ اسی بیابان کے اندر چھوڑا اور اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے واپس چل دیے. عرصہ بیتا، وہی بیٹا فلما بلغ معه السعي،
جب کھیلنے کودنے دوڑنے کے قابل ہوا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، 8-10 سال 12 سال کی عمر کو پہنچا، ابراہیم علیہ السلام رات کو سو گئے۔ اللہ نے خواب کے اندر حکم دے دیا، ابراہیم اب ذرا اگلی قربانی کی تیاری کر۔ خواب دیکھا اور صبح اپنے بیٹے سے بیان کیا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹا میں نے رات کو خواب دیکھا، خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں کہ تو اور میں موجود ہیں، میرے ہاتھ میں چھری اور تیری گردن پہ میں اللہ کی رضا کے لیے چلا رہا ہوں۔ انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹا بھی تو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، بیٹا بھی تو نبی کا اور بننے والا نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ کیا کہنے لگے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، جس طرح آپ قربانیوں دیتے ہوئے اللہ کے ہاں اپنے امتحانات اور آزمائشوں میں پاس ہوتے آ رہے ہیں، آج آپ کا بیٹا بھی آپ کو سرخرو کرے گا، اب بھی قربانی دیجئے گا، جو اللہ نے کہہ دیا اسی پر عمل کیجئے، میں تیار ہوں جان دینے کے لیے۔ بڑھاپے کی عمر کا بیٹا، بڑھاپے کا سہارا بیٹا، اور پھر اپنا بیٹا اپنا لخت جگر۔ حالانکہ شریعت مطہرہ کے اندر حکم یہ ہے، فرمایا مجاہدین کی جماعت جب جہاد کے لیے نکلو، بوڑھوں پر وار نہیں کرنا، خواتین پر وار نہیں کرنا، بچوں پر وار نہیں کرنا۔ لیکن یہاں اللہ قربانی لینا چاہتا ہے، اور قربانی لے کر انسانیت کو اللہ سبق دینا چاہتا ہے۔ اصل میں بچہ ذبح کرانا مقصود نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ اور محبت اور ولولہ انسانیت کے سامنے رکھنا مقصود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر چل پڑے اور جا کر ذبح کرنے لگے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ اسے کہتے ہیں قربانی کرنا۔ بیٹے کو لٹایا اور چھری چلا رہا ہے۔ ہم نے 10,000 کا 15,000 کا جانور خریدا اور چھری پھیرنے کے لیے تیار ہیں، اور جناب پھولے نہیں سماتے، چوڑے ہو کے چلتے ہیں، ایک ایک کو بتاتے ہیں ہاں جی ماشاءاللہ بڑا زبردست جانور نہیں ہے۔ ہر ایک کو تصویریں بھیج رہے ہیں، واٹس ایپ کر رہے ہیں، ہاں جی ساڈا بکرا تے دیکھو، ہم نے جناب لاکھ روپے کا جانور خریدا ہے اور چوڑے سے چوڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ چند ہزار کا 1 لاکھ کا جانور خرید کر سارے جہان کو اس کی قربانی کا بتا کر، اور جناب ہم قربانی کر رہے ہیں، بڑا کمال کر دیا ہم نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کسی کو نہیں بتایا، بیٹا ذبح ہو رہا ہے، قربانی ہو رہی ہے، اور پھر کیا کہا آخر میں؟ ایک امتحان نہیں، امتحان در امتحان سے گزرے، اتنے دکھوں اور تکالیف سے گزرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اب بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے اور کہتے اللہ قبول کر لے میری طرف سے۔ ان کو پتہ ہے قربانی تو میں نے دے دی، قبول کرنے والے ذات میرے اللہ کی ہے۔
اور مقصد قربانی کا، مقصد امتحان آزمائش کا یہی ہے کہ مالک الملک قبول کر کے خوش ہو جائے۔ اور ہم چند ہزار کا اور 1,00,000 یا اوپر نیچے رقم کا جانور خرید کر سارے جہان کو دکھا دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو پھر جانور ذبح ہوتا ہے، اچھا گوشت فریجوں میں، اور جو ہم پسند نہیں ہمیں کھانے کے لیے وہ غریبوں کے گھر بھیج دیا۔ اور غریبوں کے گھر بھی کیا بھیجتے ہیں؟ سارے محلے کے اندر ہر گھر میں 2 بوٹیاں 3 بوٹیاں بھیج، جس کے 2 بچے اس کی بھی 2 بوٹیاں، جس گھر کے اندر 10 افراد رہتے ہیں اس کو بھی 2 بوٹیاں۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ اسے قربانی کہتے ہیں؟ یہ قربانی جو ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کی گردن پر چھری۔ قربانی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے نہ تمہارے جانور کے گوشت کی ضرورت ہے نہ خون کی ضرورت ہے۔ اللہ کو گوشت اور خون کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اللہ صرف دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ میرے حکم پہ لبیک کہنے والے کون کون ہیں۔ اس لیے مسئلہ شریعت کا، بڑے جانور میں 7 حصے قربانی کے، اونٹ میں، بیل میں، نرمادہ بھینس میں 7 حصے۔ اگر ان 7 میں سے کسی ایک آدمی کی بھی نیت یہ ہوئی کہ چل کسی سے کیا گوشت مانگتے پھریں گے، اپنا گوشت ہو جائے گا کھا لیں گے، قربانی کی نیت نہیں، صرف گوشت کھانے کی نیت سے ذبح کیا، تو لکھا علماء کرام نے باقی 6 قربانیاں بھی اللہ دھتکار دیتا ہے، ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ مجھے کوئی قبول نہیں ہے۔ باقی 6 بھی قربانیاں نہیں ہوتی، ایک آدمی کی بدنیتی سے۔ ہمارا تو معاشرہ ہی سارا بدنیتی پر کھڑا ہے۔ تو قربانی کی حقیقت یہ ہے کہ خدا اور اس کے رسول کو راضی کرنا، بس اطاعت خداوندی کا نام قربانی ہے۔ یہ جانور ذبح کرنا تو اس کا ایک اظہار کا طریقہ ہے۔ ہم نفس پہ چلانے، اور جانور ہم خریدنے جاتے ہیں، اچھے سے اچھا بے عیب جانور تلاش کرتے، اچھا ہے، اچھی بات ہے۔ کبھی یہ بھی دیکھا جو میری جیب کے اندر پیسے ہیں، جن پیسوں سے خریدنے آیا ہوں، یہ پیسے بھی بے عیب ہیں؟ کہیں سود کی رقم تو نہیں، جوئے اور سٹے کی رقم تو نہیں، یہ انشورنس کے پیسے تو نہیں ہیں، رشوت اور دھوکے اور فراڈ کی رقم تو نہیں ہے، جس سے میں جانور خرید کر لوگوں کے سامنے بڑا نیک اور پارسا بنوں گا قربانی کر کے۔ یہ رقم بھی بے عیب ہے کہ نہیں؟ یہ ہے قربانی۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ حلال مال سے حلال جانور خرید کر محض اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نام پر ذبح کرنا، اور ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور تابع داری میں گزار دینا، اس کا نام قربانی ہے۔ محض سال کے بعد ایک جانور ذبح کر لینے سے ہم سمجھ لیں کہ شاید بس ہم کام ہو گیا سال بعد، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ کوئی عیسائیوں کا مذہب تھوڑی ہے جو سال کے بعد ایک دن منایا اور سارا سال چھٹی۔ یہ مسلمان ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنائی ہے۔ جب تک ہماری 24 گھنٹے کی زندگی پیغمبر علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطابق نہیں گزرے گی، اس وقت تک ہم خود کو کامل اور اکمل مسلمان نہیں کہہ سکتے۔
اصل قربانی یہ ہے کہ جب جو اللہ کا حکم اذان کے نماز کے وقت نماز کا حکم ہو گیا، چھوڑ دیے سارے کام. رمضان کا مہینہ آ گیا، اب سارے ہیلے بہانے ختم اور روزے کی تیاری کیجیے. اللہ نے مال دیا ہے، سال گزر گیا تو اب زکوٰۃ دیں. صاحب نصاب ہیں، حج فرض ہو چکا ہے تو اب دیر کس بات کی، اب حج کی تیاری کریں اور روانہ ہوں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میرے پیغمبر کی راتوں کی طرح راتیں گزاریے، جس طرح میرے پیغمبر نے دن گزارے ویسے دن گزار کے دکھا دیجئے. میرے محبوب کی تجارت کی طرح تجارت، میرے نبی کے معاملات کی طرح معاملات، میرے نبی کی معاشرت کی طرح معاشرت، معیشت کی طرح معیشت. یہ ہے قربانی، اسے قربانی کہتے ہیں. افسوس صد افسوس آج مسلمان جانور ذبح کرنے والی قربانی تو کرتا ہے لیکن اپنے نفس کو ذبح کرنے والی قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سود خور سود کھا رہا ہے، راشی رشوت لے رہا ہے، دے رہا ہے. دھوکے باز دھوکے سے باز نہیں آتا. ابراہیم علیہ السلام نے جو پیغام دیا وہ یہی ہے. کیا گفتگو ہے باپ بیٹے کی؟ بیٹا کہے باپ کہہ رہا انی اذبحک فانظر ماذا تری. میں تجھے ذبح کروں گا، چھری چلاؤں گا، تیری کیا منشا ہے؟ رضا پوچھنا چاہ رہا ہے. اور بیٹے نے کیا کہا؟ ففعل افعل ما تؤمر. ابا جان پوچھنا کیا، بس جب حکم خالق کے کائنات کا آ گیا پھر اب کسی اور بات کی طرف دیکھنے کی ضرورت کوئی نہیں. یہ ہے قربانی. جو پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے اس قربانی کے اندر وہ یہی ہے کہ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزار دو. خوشی بھی غم بھی، ہر بات کو اللہ اور اس کے نبی کی شریعت مطہرہ کے تابع کر دو. یہی قربانی کا فلسفہ ہے، یہی قربانی کا مقصد ہے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے دونوں باپ بیٹوں نے مل کر اپنی منشا اور اپنی خواہشات کو اللہ کے سامنے قربان کر دیا. اور ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کرنے لگے چھری پھیر رہے ہیں، چھری پھیر رہے ہیں. بیٹے کی اتنی نرم گردن، انسان کا جسم کتنا نرم ہوتا ہے، چھری کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کو پتھر پہ مارتے ہیں، پھر تیز کرتے ہیں، پھر مارتے ہیں، پھر تیز کرتے ہیں. اور علماء نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ چھری نہیں کاٹ رہی، فطرتی بات ہے انسان کو تھوڑا طبیعت میں جلال آ جاتا ہے، جلال آیا، غصہ آیا. ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو زمین پر مارا، پتھر پر لگی تو چھری کی دھار اتنی تیز تھی پتھر ٹکڑے ہو گیا. لیکن بیٹے کی گردن نہیں کٹ رہی. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے بیٹے کی قربانی لینا مقصود نہیں تھی، بلکہ مقصود یہ تھا کہ ابراہیم کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اس کی جگہ دمبا بھیج کے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دمبا بھیج کے اللہ نے قربانی پوری کرا دی. اسی لیے کسی شاعر نے ان آخری ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے اس ماحول کو اشعار کی صورت میں بیان کیا. ول فرمایا چھرکوں تے خلیل خدا دے پیارے، ول فرمایا چھرکوں تے خلیل خدا دے پیارے، اسے کون دے کیتے ول ول کے تیری تیز کیتی میں دھارے.
گل اسماعیل تے کیوں نہیں چل دی، کر حال اپنا اظہار، چل اسماعیل دے گل تے جلدی، رب نال میرا اقرار، جلدی کر میرے بچے کو ذبح کر دے، میں اپنے رب کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ آج یہی ہمارے جذبہ، یہی قربانی ہمارے دلوں کے اندر آ جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ ہم واقعتاً قربانی کے حقدار بن چکے ہیں، ہم قربان کرنے والے ہیں، قربانی دینے والے ہیں۔ اگر نہیں تو پھر محنت کیجیے اور کوشش کیجیے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی، تاکہ ہم اس نہج پر آ جائیں کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قربانی کو کما حقو ادا کرنے اور قربانی کے سبق کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔